بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ میں یعنی پہلا پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 یہاں سے قصہ آدم و ابلیس یا قصہ آدم و حوا آپ کہہ لیجئے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سورۃ البقرہ میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سارے واقعے کو ہم پڑھیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ کو پڑھیں گے، بلکہ حضرت آدم، حوا اور ابلیس کے بارے میں قرآن پاک کے چند مقامات وہ ہم بیان کریں گے۔ قرآن پاک کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، واضح فرماتا ہے، اور اسی واقعے سے متعلق جو دوسری بات ہے اس کو کسی اور مقام پر بیان کرتا ہے، اور اسی طرح جو دوسرے مقام پر بیان کیا گیا اس میں سے چند باتیں تو تیسرے مقام پر ہوں گی، لیکن تیسرے مقام پر بالکل مختلف انداز میں اور مختلف اسلوب میں پھر اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے ایک ہی واقعہ کو، یعنی آدم و ابلیس کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت نوح کا ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بالکل مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور حالانکہ ہوتا اس طرح ہے کہ ایک واقعہ اگر آپ کسی جگہ پر پڑھتے ہیں اور 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے تو انسان بور ہونے لگ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کے ایک ہی واقعے کو اگر آپ مختلف مقامات پر پڑھیں گے، اس سے آپ میں تجسس پیدا ہوتا ہے، کریوسٹی پیدا ہوتی ہے اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی بالکل مختلف انداز میں اسی واقعے کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ تو آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور قرآن پاک کے 5 مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قصہ آدم کو بیان فرماتا ہے اور کس طرح اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور کیسے پھر اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت اور ایک واعظ اور ایک سبق کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی یہاں پر خلیفہ سے مراد کہ زمین کا اقتدار، حکومت، سطوت، سلطنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیفہ کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جس کو مقرر کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ زمین کا اقتدار اس کو دے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اختیار، ارادہ اور انسان کے اچھے اور برے کام کا خود ذمہ دار ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے متعلق یعنی آدم کی تخلیق کے وقت یہ فرمایا۔ فرمایا قالوا اتجعل فیہا، اب فرشتے بولتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں بنائے گا اسے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ جو فرشتوں نے اظہار کیا کہ کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے، یہ در حقیقت فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذوی العقول مخلوق ہے، یعنی عقل والی مخلوق ہے۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب اختیار آتا ہے، جب اقتدار آتا ہے، تو اس اقتدار کا ایک نتیجہ تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ خون بہایا جاتا ہے اور فساد پھیلایا جاتا ہے۔ یہ تاریخ انسانی بھی اس پر گواہ ہے
کہ جب انسان کو اقتدار ملتا ہے، طاقت اور قوت ملتی ہے، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا پہ اپنے اقتدار کو قائم کرے اور جو مخالف اور جو بھی راستے میں آئے اس کو کچل کر رکھ دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ یعنی اقتدار سے اور قوت سے واضح بات ہے کہ پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلایا جاتا ہے اور انسان تکبر کا، کبر کا شکار ہوتا ہے اور اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے، تو زمین پر وہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ تو فرشتوں نے جو یہ کہا، یہ بالکل صحیح بات فرشتوں نے کہی ہے۔ تو کہا کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی ہم کرتے ہیں، یعنی اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور تیری ذات حمد کے بھی لائق ہے، اس لیے کہ تو نے اس کائنات کو بنایا اور انسان کو اور مخلوقات کے لیے تو نے یہاں پر ہر قسم کا، ہر نعمت کا اور ہر غذا اور خوراک کا تو نے انتظام کیا ہے، اور تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ اس سے مختلف ہے، اس سے بالکل، یعنی بات جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تسبیح اور تقدیس اور ہم تو فرشتے کر ہی رہے ہیں، لیکن انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ یعنی حمد اور تسبیح اور تقدیس تو انسان بھی کرے گا اور کرتا ہے، تو لیکن انسان کی پیدائش کا اور تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے کہ جو مقصد فرشتوں کی تخلیق سے پورا نہیں ہو رہا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب کے سب نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو ملائکہ پر پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہا کہ مجھے بتاؤ ان ناموں کے بارے میں اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسماء فرمایا، اس سے مراد ایک تو یہ لیا جاتا ہے کہ جیسے اشیاء کے نام ہیں، یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں جو بھی چیز ہوگی اس کا ایک نام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ نام سکھائے، اور پھر اس سے مراد تکوینی علوم بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ کائنات کے جتنے علوم ہیں انسان نے ان کو دریافت کیا، انسان نے سیکھا، سکھایا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بساط جو بچھی ہوئی ہے اس کائنات میں، سائنس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ انسان نے کیا کیا کر دکھایا ہے اس وقت۔ تو یہاں پر اسماء سے مراد یعنی تکوینی علوم، سائنسی علوم، کائناتی علوم مراد ہیں۔ اور اسی سے ہی بعد نے کہا کہ بھئی اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ہے، کہ ذریت کے نام اور ذریت کو پیش کیا گیا۔ تو لیکن یہاں پر جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، یہاں پر اسماء سے مراد یہی ہے، یعنی کائناتی علوم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ علم عطا کیا ہے جو علم انسان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں عطا کیا گیا۔ یہ وہ کائناتی علوم ہیں کہ جو انسان دریافت کر رہا ہے اور قیامت تک دریافت کرتا رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے، یہ علم اللہ نے عطا کیا۔ یعنی یہاں پر اسماء سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہم کہتے ہیں کہ اسماء کا علم ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ آدم کو، انسانیت کو، آدمیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ علم کی دولت عطا کی ہے، یہ در حقیقت یہاں پر مراد ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک طرف انسانی شخصیت کا پہلو وہ بھی ہے، خون کا بہانا بھی ہے اور فساد کرنا بھی ہے، اور دوسرا پہلو انسان کی شخصیت کا یہ بھی ہے، یعنی اگر انسانوں نے خون بہایا زمین پر یا فساد برپا کیا، تو ایسے انسان بھی تو اس دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے علوم میں اور سائنسی علوم میں، کائناتی علوم میں ترقی کی ہے، یعنی انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ اب یہ دونوں باتیں آپ دیکھ لیجئے کہ فرشتوں کی نظر انسان کے اختیار، انسان کا ارادہ، اس کے خلافت، اس کی حکومت سے پیدا ہونے والے نتائج پر نظر تھی کہ واضح بات اقتدار اور اختیار ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد زمین میں فساد پھیلاتا ہے انسان اور خون بہاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کو بیان کیا کہ آپ انسانی تاریخ دیکھ لیجیے یا اسلامی تاریخ کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیے،
آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ پیدا ہوئے، حکمران پیدا ہوئے، اس کے مقابل میں کتنے بڑے علماء، فلاسفر، محدثین، فقہا بھی پیدا ہوئے۔ تو دونوں سفر انسان نے جاری رکھے ہیں۔ تو فرشتوں کی نظر اس پر تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت تھی وہ در حقیقت یہ تھی کہ انسان کائنات کو دریافت کرے اور علوم میں آگے بڑھے۔ اس کے بعد فرمایا قالوا سبحانک، اب یہ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تیری ذات تو نقص سے پاک ہے، یعنی جو تیری مشیت اور جو تیرا ارادہ تھا اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے لیے نہیں علم مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی جو تو نے ہمیں سکھایا ہمارے پاس بس وہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ انبئہم باسمائہم، ان کو یہ جو نام ہے یہ اس کے بارے میں ان کو بتاؤ، ان کو خبردار کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان اسماء کے بارے میں بتایا تو اللہ پاک نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں۔ یہاں پر غیب سے مراد ہے یعنی مخفی اور پوشیدہ، آسمانوں اور زمین میں جو پوشیدہ ہے، جو غیب ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا، اب اس کے بعد یعنی جب آدم کی تخلیق ہو گئی اور آدم کی تخلیق کی حکمت اور مقصد کو اللہ پاک نے بیان کر دیا اور بلکہ اس کو واضح کر دیا فرشتوں پر، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ابلیس یعنی وہ شخصیت کہ جو انتہائی مایوس جو شخصیت ہے، اس کو ابلیس، قرآن پاک میں شیطان بھی کہا گیا، اس کو ابلیس بھی کہا گیا، اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر قرآن پاک میں شیطان کے حوالے سے قرینہ موجود نہ ہو تو پھر اس سے مراد وہی شیطان ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر قرینہ موجود ہوگا تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ انسان ہے یا انسان نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اسی سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ شیاطین میں جا کر، خلوت میں یہ جا کر بیٹھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ شیاطین کا لفظ استعمال ہوا، تو اب یہاں پر شیاطین سے مراد وہ جن نہیں ہے مراد، اس سے مراد شریر انسان ہیں، فسادی انسان ہیں۔ تو جسے قرآن پاک نے شیاطینہم کہا، یعنی قرینہ یہاں پر موجود ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر قرینے سے کہ یہاں پر شیاطین سے مراد در حقیقت انسان مراد ہیں۔ اب فرمایا کہ جب ملائکہ سے کہا سجدے کا تو آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اسی بات کو قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا، اس کو ہم ابھی پڑھیں گے۔ فرمایا ابا واستکبرا، کہ اس نے انکار کیا اور وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں یعنی باغ میں سکونت اختیار کریں، وہاں پر ٹھہریں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی۔ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں، ایک تو انسان کی تخلیق کا وہ مرحلہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا، گارے سے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، وہ مختلف مراحل ہیں، کچھ 7-8 مرحلے ہیں جنہیں قرآن پاک نے بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ سلسلہ پھر یہی ہے، یعنی مرد عورت کے ملاپ سے۔ اور سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ زوج کو پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، نفس واحدہ سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کے زوج کو بھی پیدا کیا، یعنی
جس مٹیریل سے اور جس مواد سے آدم بنے اسی مواد سے پھر حوا کو بھی تخلیق کیا گیا۔ تو فرمایا کہ تو اور تیری زوجہ جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم جنت سے کھاؤ، مزے سے رہو اور مزے سے کھاؤ، کھلے عام تمہیں سب کچھ وہاں پر میسر ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ظالموں سے مراد یعنی حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام کیا ہے اور باقی اس کے علاوہ سب کچھ اللہ نے حلال کیا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جو حرام کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی دلچسپی زیادہ ان میں ہوتی ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مشروبات کو حلال کیا ہے، جائز ہے، وہ پھلوں کے ہیں، وہ سبزیوں کے ہیں، وہ مختلف طریقے سے بنائے جاتے ہیں، وہ انسان پی سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی بحث شراب پر ہوتی ہے کہ اس کی حرمت ہے یا نہیں ہے، کتنی جائز ہے کتنی ناجائز ہے، اس حد تک ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے یعنی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام کیا، باقی سب کچھ حلال کر دیا۔ لیکن انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس میں انسان کی توجہ زیادہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کیوں منع کیا؟ یہ ایک آزمائش ہے، یعنی جیسے آج ہمارے لیے آزمائش ہے کہ چند چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا اور باقی سب کچھ کو اللہ نے حلال کر دیا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ اب اس بحث میں جانا کہ وہ درخت کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ میرا خیال ہے خارج از بحث ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ اس پر بھی اگرچہ ہمارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن شاجرہ سے مراد بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا۔ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، یہ ایک ٹریننگ تھی، تربیت تھی آدم و حوا کی۔ لیکن یہاں پر پھر شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو کہ پھر شیطان نے ان کو بہلایا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جنت سے نکالنے کا جس میں وہ تھے جس حالت میں، اس سے نکالنے کا باعث یہ شیطان بنا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، یعنی جس مقام پر اور جس جگہ پر ہو۔ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان نہیں کیا کہ یہ جنت کہاں پر ہے، یہ سماوی ہے یا ارضی ہے۔ ہمارے ہاں اگرچہ اس پر بھی بڑی بحثیں ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک صرف اتنی بات بیان کرتا ہے کہ جس حالت میں اور جس مقام پر وہ تھے وہاں سے ان کو باہر کر دیا گیا، اور فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ فریق کون ہے؟ دو، یہاں پر فریق ہے شیطان اور آدم، ابلیس اور آدم، یہ دو فریق ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر جو دشمنی کا ذکر کیا، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ دشمنی یعنی حقیقی جو دشمنی ہے وہ ابلیس اور آدم کے درمیان ہے، یعنی آدم کی ذریت اور شیطان کی جو ذریت ہے اور شیطان ہے اس کے درمیان یہ دشمنی جو ہے یہ حقیقی دشمنی ہے۔ انسانوں کی جو آپس میں دشمنی ہے وہ حقیقی دشمنی نہیں، وہ غیر حقیقی دشمنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم و ابلیس کے بارے میں کہا کہ تم اتر جاؤ اور تم زمین پر یعنی جہاں پر بھی تم ہوگے وہاں پر تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا بھی ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک کے لیے گزر بسر کرنا اور انجوائے کرنا بھی ہے اور زندگی گزارنا بھی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو وہ پاس چلے گئے، انہوں نے فَأَكَلَا مِنْهَا، اس میں سے کھایا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اب یہ فرق بھی سامنے آ جاتا ہے آدم اور ابلیس کا کہ آدم سے خطا ہوتی ہے تو وہ سرکشی نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، بلکہ وہ پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان ابلیس کا آج تک یہی رویہ ہے، اور قرآن پاک نے انسانوں میں سے جن کو شیطان کہا ہے ان کو شیطان بھی اس لیے کہا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
آدم کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم نے پھر اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سکھائے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس پر توجہ کی، اس کی توبہ کو قبول کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی تواب رحیم ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کلمات سکھائے وہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ قالا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اس سے تم اتر جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے تم سب کے سب۔ اب دیکھیے یہ بطور سزا کے نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجنا، یا آپ کہہ لیجیے جنت سے نکالنا، کسی اور مقام پر بسانا، یہ سزا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھانے کے بعد پھر یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم یہاں سے، تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، تم اس حالت سے چلے جاؤ، اس مقام سے چلے جاؤ۔ تو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ یہی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسانا ہے، اور اس زمین پر انسان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، یعنی یہ دار العمل ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دار الجزا ہے، وہ دار الانعام ہے۔ تو یہاں پر توبہ قبول کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ تم یہاں سے۔ پہلے بھی یہ فرمایا جب خطا ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب توبہ قبول کر لی پھر بھی یہ کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کیوں چلے جاؤ؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ پھر تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر اس پر نہ کوئی خوف اور نہ اسے کوئی رنج ہوگا، نہ غم ہوگا۔ اب یہ دیکھیے یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ تم زمین پر جاؤ گے تو زمین پر میری وحی آئے گی، میرا کلام آئے گا، میری ہدایت آئے گی۔ اب تمہاری آزمائش ہے یہ کہ جو اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ اسے کوئی حزن اور ملال ہوگا۔ اب آخری آیت یہاں پر جو بیان کی، دیکھیے یہ نتیجہ نکال دیا۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کا جو واقعہ ہے سورۃ البقرہ میں یہاں تک بیان ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا نظم ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے ایک نظم ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے بارے میں بتا دیا، جو پیروی کرنے والے ہیں نہ خوف نہ ڈر نہ حزن نہ ملال۔ لیکن آگے جو فرمایا، یہ فرمایا کہ اس کے مقابل جو دوسرا گروہ ہوگا، انکار کرنے والا، جھٹلانے والا، فرمایا کہ یہ جہنمی ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ الاعراف کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر ہے 11، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اور آیت نمبر 11 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہیں صورت دی، تمہاری صورت بنائی۔ یعنی وہ صورت کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک ایک شکل، ایک وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب یہ صرف دو الفاظ بیان فرمائے، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، اور پھر تمہیں شکل دی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس صورت میں چاہا پھر اس نے تمہیں ترکیب دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہیں شکل دیتا ہے، صورت دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر تخلیق اور تصویر کی بات کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ اب وہاں پر تو بیان ہوا تھا نا کہ
اللہ پاک نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں ایک مخلوق کو اقتدار دینے والا ہوں، وہاں پر سورۃ البقرہ میں اس اسلوب میں اور اس انداز سے کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے آپ ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال ما منعک، اللہ پاک نے فرمایا، پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ اب دیکھیے ابلیس کی دلیل دیکھیے، اس نے کہا قال انا خیر منہ، کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے آدم سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب بات تو وہ عقل اور منطق کے مطابق کر رہا ہے کہ بھئی آدم کو جو پیدا کیا وہ اس سے میں اس لیے بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا، مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اور اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی میں خود نہیں پیدا ہوا، پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ لیکن وہ خالق، وہ مالک جو پیدا کرنے والا ہے، اس کے حکم پر اپنے سر کو جھکانے کے بجائے یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ ہی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور احکام قطعی ہیں، ایبسولیوٹ، بالکل واضح، ان کے سامنے انسان کو سر جھکا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تو روزہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ اس پر بحث اپنی جگہ پر کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ جو مخالفین ہیں وہ تو روزے کے نقصان بھی بیان کرتے ہیں، تو نقصان اور فائدہ نہیں، بنیادی بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کا کوئی حکم بھی انسان کے مفاد کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہمارے لیے جو ترجیح ہے وہ اس بات کو ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا قال فاہبط منہا، تو ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے فاہبط فرمایا، اب یہ واحد کا صیغہ ہے، اب یہ شیطان سے کہا جا رہا ہے۔ فما یکون لک، کہ یہ تجھے اس بات کا حق تجھے نہیں ہے کہ ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر اختیار کرے یہاں پر، فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا کہ بے شک تو ذلت اٹھانے والوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب شیطان نے، ابلیس نے یہ مہلت مانگی، اس نے کہا کہ جس دن ان سب کو اٹھایا جائے گا، آدم کو، آدم کی ذریت کو، اس وقت تک تو مجھے مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے، یعنی جنہیں مہلت دی گئی تو ان میں شامل ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو شیطان نے کہا کہ جس نے تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے تو میں ضرور بے ضرور ان کے لیے بیٹھوں گا، تیری جو سیدھی راہ ہے اس پر میں گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور میں ان کے پاس ضرور آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ اب یہ شیطان نے کہا یعنی کہ میں ہر طرف سے انسان پر حملہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی اس سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ انسان حملوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، آزمائش کے درمیان گزار رہا ہے، قدم قدم پر انسان کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن فرمایا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا قال اخرج منہا، نکل جا یہاں سے تو، مذعوبا مدحورا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ پہلے کیا فرمایا تھا کہ فاہبط منہا، کہ یہاں سے تو نکل جا، اتر جا، اور یہاں پر پھر سختی کے ساتھ فرمایا کہ جب ابلیس نے، شیطان نے یہ کہا کہ بھئی میں تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا اور ان پر حملے کروں گا آگے پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، تو اللہ پاک نے اب فرمایا کہ بس تم یہاں سے نکل جا، اب تیری جو گمراہی ہے، تیری جو ذلت ہے
اور تیرا جو رجیم ہونا ہے اب یہ مہر تصدیق اس پر ثبت ہو گئی۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، فرمایا کہ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ضرور بضرور ان سے جہنم کو میں بھر دوں گا، یعنی تو بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ ویا آدم اسکن، فرمایا اے آدم سکونت اختیار کر تو وزوجک الجنت، اور تیری زوج جنت میں، فکلا منہا حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو تم کھاؤ، ولا تقربا ھذی الشجرۃ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے، حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، اور شیطان نے پھر ان کے دلوں میں وسوسے کو پیدا کیا۔ شیطان کر یہ سکتا ہے، اور اس پہ ہم نے کئی مرتبہ بات کی کہ جیسے قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی لی ولوموا انفسکم۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ شیطان یہ کہے گا کہ تم پر مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، میں تو فقط تمہیں دعوت دیتا تھا، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا تھا، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہاں پر وسوسے کا ذکر ہے، یہ وسوسہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان پکڑ کر زبردست انسان سے غلطی نہیں کرواتا، گناہ نہیں کرواتا، بس وہ وسوسے ڈالتا ہے، دعوت دیتا ہے انسان کو، آگے پھر انسان کا اپنا کردار اور اس کا اپنا اختیار ہے۔ اب جب شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کو بہکایا، کیوں؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی جو شرمگاہیں ہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں وہ ان کے سامنے کھول دے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت یہ انسان میں حیا اور شرم کا باعث ہے، اور انسان کی فطرت اور جبلت میں حیا ہے، یعنی انسان اپنی ستر کو چھپاتا ہے۔ ستر کا ظاہر ہونا یہ انسان کے لیے پشیمانی اور شرمندگی کا باعث ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، یعنی گناہ جو ہے یہ در حقیقت انسان کو بے شرم بناتا ہے اور انسان کے اندر احساس خدا کی نافرمانی کا اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ھذی شجرۃ، اب دیکھیے شیطان یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں، الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی تمہیں کہیں حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، تو اس لیے تمہیں اس نے اس درخت سے منع کیا ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان نے، ابلیس نے قسم کھا کے کہا کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں شامل ہوں۔ فدلاہما بغرور، اور پھر اس نے کیا کیا؟ آدم و حوا کو پھر دھوکہ اس نے دے کر اس طرف خدا کی نافرمانی کی طرف رہنمائی کی۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، پس جب انہوں نے اس درخت کو چکھا، کھایا، تو ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ان پر ظاہر ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ پھر اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے پھر اپنے آپ کو وہ چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما، ان دونوں کو پھر ان کے رب نے آواز دی، ندا دی، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا تم دونوں کو اس درخت سے؟ واقل لکما، اور کیا میں نے تمہیں کہا نہیں کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اب اس کے بعد یہی دعا بیان ہوتی ہے کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آدم و حوا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اللہ سے توبہ مانگی۔ اب اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح یہاں پر حضرت آدم اور حوا کا ذکر کیا۔ ایک تو یعنی یہ بتا دیا کہ جو شرم حیا ہے یہ فطری جذبہ ان کے اندر، انسان کے اندر موجود ہے، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کبھی ڈائریکٹ براہ راست گمراہ نہیں کرتا، یعنی جب بھی گمراہ کرے گا، بہلائے گا، تو کوئی نہ کوئی توجیہ،
کوئی ریزننگ، کوئی وجہ بیان کرے گا، یعنی جسٹیفیکیشن بیان کرے گا، پھر اس کے بعد انسان پھر گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ شیطان یہ کہہ دے انسان کو یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور تم نے نافرمانی کرنی ہے، یہ نہیں، بلکہ شیطان اسے یہ کہے گا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اس بات کا نہ کرنے کا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اس سے تم ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں پا سکو گے، تم فرشتے نہیں بن سکو گے، تو لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ، ہمیشہ تم زندہ رہو، تو پھر یہ تم کرو کام۔ تو یعنی یہ ایک جسٹیفیکیشن شیطان کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کے اندر یہ بھی داعیہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی بھی چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ فرشتوں کو اپنے سے بالا تر سمجھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں۔ تو یہ مختلف جو اس میں چھپی ہوئی حکمتیں اور نکات ہیں وہ یہاں پر ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم اتر جاؤ، نکل جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے، یعنی تمہاری نسلیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گی۔ یہاں پر بھی پھر اسی بات کو بیان کیا، یعنی حقیقی دشمنی وہ آدم اور ابلیس کے درمیان ہے، وہ انسان اور شیطان کے درمیان ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت کے لیے استعمال ہے چیزوں کا، تم کرو۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی میں تم رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا، یعنی زمین سے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان کیا، اس کے بعد پھر چند احکام اب لباس کے بارے میں فرمایا اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ میں نے تم پر لباس کو اتارا ہے تاکہ تم اپنے سطر کو تم چھپاؤ، پوشیدہ کرو، اور وریشا تم اپنے آپ کو زینت دو، خوبصورت بناؤ۔ لیکن فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لیکن تقوی کا لباس ذالک خیر بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کے بعد فرمایا پھر بنی آدم کو اب خطاب کیا، یعنی آپ کو، مجھے، ہم سب کو۔ اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ابوی یعنی آدم اور حوا کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، اور ان کے لباس ان کے جسم سے اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل کر آ جائیں۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا کہ بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہ وسوسہ اندازی، ان کا نظر نہ آنا اور شکوک و شبہات پیدا کرنا، غلط خیالات و نظریات کو پیدا کرنا، غلط عقائد کو پھیلانا، اور پھر پوری جسٹیفیکیشن کے ساتھ، توجیہ کے ساتھ اس کو بیان کرنا، اور پھر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کیسے حملے تم پر کرتے ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، فرمایا کہ بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا مددگار بنایا، ان لوگوں کا دوست بنایا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیے بالکل آدم و حوا کے لیے جو حکم اترا اور ابلیس نے جس طریقے سے ان کو بہلانے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی، بالکل اسی کے مقابل پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی آدم کو چند احکام یہاں پر بیان کر دیے۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور یہ لوگ جب کوئی فاحشہ کام کرتے ہیں، کوئی شرمناک، کوئی برے کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی پر ہی اپنے آباء کو پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اسی کا ہمیں اللہ نے حکم بھی دیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ فحشاء کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پہ وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اب یہاں پر دیکھیے آگے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لباس کا اہتمام کیا، اور پھر روحانی اور باطنی طور پر فاحشہ سے رکنے کی تعلیم دی، بے حیائی اور شرمناک کاموں سے، برے اور بدی کے کاموں سے رکنے کی تعلیم دی، اور آگے پھر فرمایا کہ قل امر ربی بالقسط،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے قسط کی تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، سیدھا رکھو، اور اسی کو پکارو، وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دین خالص سے مراد یعنی فرما برداری جو تمہاری اطاعت ہے اس کو خالص اپنے اللہ کے لیے کر لو، کیونکہ دین کے مختلف معانی ہیں، مفاہیم ہیں، ان میں سے اطاعت و فرما برداری بھی ہے۔ اب یہ مقام ہے سورۃ الاعراف کا۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے، یہ سورۃ الحجر ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آغاز فرمایا، یعنی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ انسانی تخلیق کے دو مرحلے تھے، ایک مرحلہ کہ جب انسان کو مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مرد اور عورت کے ملاپ سے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ سورۃ الحجر، اس کی آیت نمبر ہے 26، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی انسان کی آدم کی تخلیق سے پہلے جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ بے شک میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو تسویہ کر لوں، برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ بالکل انداز مختلف ہے، پہلے جو بیان کیا گیا اس میں جو باتیں بیان ہوئی وہ یہاں پر نہیں، جو یہاں پر ہیں وہ وہاں پر بیان نہیں ہوئی، چند باتیں ایسی ہیں جو مماثلت میں ہیں، اور ان کا اسلوب بھی بالکل مختلف ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا فسجد الملائکۃ، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، کل مجمعون، سب کے سب فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہوا تجھے، کیا مسئلہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو شامل نہیں ہوا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ میرے یہ لائق نہیں ہے، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا قال فاخرج منا فانک رجیم، کہ یہاں سے تو چلا جا، نکل جا، تو رجیم ہے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا ہے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن یہ آدم کی ذریت کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے مہلت دیے جانے والوں میں شامل کر دیا۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایک وقت معلوم تک ہم نے تجھے مہلت دی۔ اب وہ وقت معلوم دیکھیے کہ معلوم کا لفظ ہے، یعنی قیامت کا دن طے شدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قال رب بما اغویتنی، اب شیطان بولتا ہے، ابلیس، کہ اے میرے رب بما اغویتنی، کہ تو نے مجھے بہکایا۔ اب یہ اللہ پر دیکھیے کتنا بڑا الزام ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں ضرور بھی ضرور ان کے لیے زمین میں زینت بنا دوں گا، سب کچھ، یعنی دل فریبیاں، ان کو دھوکہ دینے والی چیزیں میں زمین میں پیدا کر دوں گا، بنا دوں گا میں۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، اغوا کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندے جو تیرے بندوں میں سے خالص بندے، ان پر میرا کوئی زور اثر نہیں ہوگا۔ قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا بے شک
میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر تیرا زور صرف ان لوگوں پر ہوگا جو بہکے ہوئے لوگ ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی ایک دروازے سے جہنم کے کتنے لوگوں نے گزرنا ہے، کتنے لوگوں نے ایندھن بننا ہے، یہ بھی حصے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ فرمایا، اب اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کو دیکھیے، اب اس میں بالکل مختلف انداز ہے۔ یہاں پر جو ہم نے پڑھا اس میں آدم کی تخلیق ہوئی، اور کس سے تخلیق ہوئی؟ سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے۔ پھر آدم کے جوڑے کو، زوج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حوا کو، یہاں سے پھر مرد اور عورت کے ملاپ سے پھر انسان کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، کئی باتیں ایسی ہیں جو پہلے گزر چکی، ان کو صرف ٹچ کیا گیا، صرف ان کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے سورۃ بنی اسرائیل ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 ہے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ آیت ہم پڑھ کر آئے۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اسے سجدہ کروں کہ جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کہا کہ کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اسے مجھ پر فضیلت دیتا؟ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی پوری نسل کو کھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اب شیطان کے آپ دعوے دیکھیے اور اس کا ارادہ آپ دیکھیے کہ کتنا یہ بھیانک اس کا ارادہ اور خطرناک ارادہ ہے، کہ کس طرح انسانوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، جہنم کا ایندھن بناتا ہے، انسان کا کتنا بڑا وہ دشمن ہے۔ لیکن انسانوں کے رویے اور ان کے کردار آج بھی آپ دیکھیے کہ انسان شیطان کے دھوکے میں آنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب اس کے بعد قال اذهب، فرمایا جاتو فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اب یہ مختلف انداز میں الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے ان کا ٹھکانہ، ان کی جزا جہنم ہے، اور یہ بھرپور جزا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، یعنی تو جتنا بھی پھیلا سکتا ہے، یعنی بہلا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، جتنا تو کر سکتا ہے کر لے، بصوتی کا، اپنی دعوت کے ذریعے سے، پکارنے کے ذریعے سے، واجلب علیہم بخیلک، اور ذریت آدم پر اپنے سواروں کو اکٹھا کر لے، وراجلک، یعنی سوار اور پیادے دونوں قسم کی فوج اپنی تو تیار کر لے، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، ان کے مالوں میں، ان کے اولادوں میں تو جمع ہو جا، شریک ہو جا تو، وعدہم، اور تو ان کو جھوٹے موٹے ان سے تو وعدے کر، یہ تجھے اختیار ہے، تو کر۔ فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ اب فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک جو میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ الحجر میں بھی فرمایا وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب بطور وکیل کے کافی ہے۔ یعنی وکیل سے مراد، یعنی اگر تم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو اور اللہ پر اعتماد رکھو اور اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، تو وہ تمہیں کافی ہے دنیا اور آخرت کے حساب سے۔ دنیا میں بھی تمہیں شیطان کے حملوں سے بچائے گا، اور آخرت میں پھر ویسے ہی جنت تمہارا ٹھکانہ بنے گی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، پھر اس کے بعد نعمتوں کو اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ یعنی شیطان سراسر دھوکہ، سراسر منفی سوچ، سراسر تصادم، سراسر نقصان، سراسر شر، فساد، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کہ اس نے انسان کے لیے کیا کچھ اس کائنات میں دنیا اور آخرت میں پیدا کر دیا۔ اب یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس سے آگے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا، یہ میرے سامنے سورۃ طٰہٰ ہے اس ٹائم۔ سورۃ طٰہٰ میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ آپ دیکھیے، اب یہاں اسلوب بالکل مختلف ہے، چند مزید باتوں کو واضح کیا گیا اور ہمارے لیے نصیحت کا سامان پیدا کیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے عہد لیا یا ہم نے آدم کو حکم دیا تھا پہلے، اور پھر فناسیہ تو پھر وہ بھول گیا۔ اب یہاں پر بھولنے کا لفظ ہے، یعنی یہ نسیان کہتے ہیں الانسان المرکب من الخطاء والنسیان، انسان مرکب ہی خطا اور نسیان سے ہوا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، پھر ندامت کا اظہار کرتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کو یاد کروایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں یتذکرون کا لفظ آتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ تو آدم بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فرمایا کہ ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر ڈٹ گیا، ضد کر لی کہ نہیں جو میں نے کیا ٹھیک کیا۔ جیسے آپ دیکھیے نعوذ باللہ، شیطان اللہ کو کہتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں اس کا بدلہ یہ لوں گا کہ میں زمین میں آدم کی ذریت کے لیے زینت کو پیدا کر دوں گا، یعنی گمراہ کرنے کے ساز و سامان میں پیدا کر دوں گا۔ اللہ سے منسوب یہ بات کرتا ہے شیطان، لیکن آدم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خطا اور نسیان اگر ہو گیا تو وہ فوراً سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ۔ تو قرآن پاک نے جنہیں شیطان کہا انسانوں میں سے اسی قسم کے لوگوں کو اللہ نے شیطان کہا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد پھر سرکش بن جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو انہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیاطین میں شامل کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے پھر اسی بات کو بیان کیا کہ ہم نے ملائکہ سے سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا اس نے۔ اب فرمایا پھر ہم نے کہا آدم کو ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ یہ تیرا اور تیری زوج کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یہاں تمہیں ہر طرح کی سہولت تمہیں حاصل ہے، نہ تم یعنی بھوکے یہاں پر ہو، نہ تم یہاں پہ ننگے ہو، وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں یہاں پر پیاس لگتی ہے اور نہ یہاں پر دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ تَسْمَعُ یعنی پیاس لگنا، جیسے وہ افطاری کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ذَهَبَ الظَّمَأُ، ذَهَبَ الظَّمَأُ، ظما یعنی پیاس چلی گئی، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، رگیں گیلی ہو گئیں، تر ہو گئیں، اور فثابت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر ظمأ کا لفظ یعنی حدیث میں ہے، تو یہ لا تظمأ فیہا، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ لگے گی، اور نہ دھوپ ہوگی یہاں پر، نہ تمہیں کھانے کے وقت کوئی دقت اور پریشانی ہوگی، نہ تمہارا وجود ننگا ہوگا، یعنی ہر طرح کے آسائش تمہیں یہاں پر مہیا ہوگی۔ فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، پھر شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، قال یا آدم، اور کہا اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس پر، کس پر؟ ابدی زندگی پر، ہمیشہ کی زندگی پر، اور کس پر؟ وملک، اور وملک لا یبلی، اور ایسی سلطنت اور حکومت اور اقتدار کہ جسے کوئی زوال نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے بالکل عین فطرت ہے، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو انہوں نے اس سے کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر رب نے اس کو اپنا برگزیدہ بنا لیا، پھر اس کو چن لیا۔ فتاب علیہ، اس کی توبہ کو قبول کیا، وہدا، اور پھر اس کو ہدایت عطا کی۔ فرمایا قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، یہ پھر اسی بات کو بیان کیا۔ فإما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیے
اب ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا سبق ہے؟ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میری نصیحت سے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے پھر دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور پھر ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب جب وہ اندھا ہو کر اٹھے گا، قرآن پاک کہتا ہے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب کہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا۔ فرمایا قال کذالک تتک آیاتنا فنسیتھا، اس لیے کہ اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے بات کو اللہ پاک نے شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، حضرت آدم علیہ السلام کی خطا سے، بھول جانے سے، حضرت آدم علیہ السلام کی جو صفت ہے، وصف ہے انسان کی کہ وہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، نسیان کر بیٹھتا ہے، اس کو بیان کیا۔ اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے یہ تعلیم یہاں پر بیان کر دی کہ بھئی جو لوگ بھی میرے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، دنیا کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اندھا کر کے کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عقل دی تھی، شعور دیا تھا، ان کو آنکھیں دی تھیں، ان کو کان دیے تھے، ان کو ارادہ دیا تھا، اختیار دیا تھا۔ اب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا اس کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا، تو استعمال ہی نہیں کیا، تو جب استعمال نہیں کیا تو پھر یہ صورتحال ہے کہ جس کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کر دیا کہ قیامت کے دن وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، وہ اندھے ہو کر اٹھیں گے۔ اب اس کے بعد آخری مقام میں بیان کروں گا، اور یہاں پر آج کا درس ہمارا مکمل ہوگا۔ دیکھیے کہ آخر میں اللہ نے اپنا نمائندہ یعنی اپنا رسول، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو اخلاق ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو اخلاص ہے، اللہ پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹی لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ میں صرف منہ سے کہہ رہا ہوں اور اندر سے کچھ اور ہے، میں اجر مانگتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس تخلیق کو، سارے واقعے کو، مکالمے کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے نبی آپ یہ کہہ دیجئے ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن صرف ذکر ہے عالمین کے لیے، اور وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تھوڑا وقت ہی گزرے گا اس کے بعد تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، تھوڑا ہی وقت گزرے گا۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے، یعنی ہمیں یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ تخلیق آدم میں، آدم و حوا کے قصے میں، واقعہ میں اگر تم پڑھو، تم دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کردار بیان کر دیے۔ ایک کردار ابلیس اور شیطان کا کردار ہے، یعنی ایک نام مختلف ہے، کریکٹر ایک ہی ہے، تو وہ، اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور آدم کی ذریت کو بیان کر دیا۔ آدم کا ارادہ نہیں تھا، نسیان ہو گئی، خطا ہو گئی، بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا۔ اور پھر اللہ نے اپنے جو رسول زمین پر اتارے، ان کے اخلاص کو، ان کے تقوی کو، ان کے پرہیزگاری کو، اور ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ مخلص لفظ ہے، یعنی چنے ہوئے یہ لوگ ہیں، اللہ کے خالص بندے، یہ کریکٹر بھی ہے۔ ہم جب بھی انسان بات کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو ہم نے فروغ دینا ہوتا ہے، ہمیشہ ہم نے منفی بات کرنی، دیکھیں جی ایسے ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں طرح کے کردار اس زمین پر اتارے ہوئے ہیں۔ بہت اعلیٰ کردار کے لوگ بھی موجود ہیں اور بہت بدتر لوگ بھی موجود ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو منفی سوچ ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اس کو ہمیں زیادہ حاوی اور غالب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا شمار کن لوگوں میں کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ہم ان کے پیروکار بنیں، اللہ کے حکم کو مانیں اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، تو اس میں اس طرح اپنی تربیت کیجیے کہ تاکہ آپ اپنی زندگی میں شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اب یہ حملے بڑے ہمگیر حملے ہیں، علمی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، یہ حملے روحانی بھی ہیں، یہ ایمانی بھی ہیں، یہ اخلاقی بھی ہیں۔ جیسے قرآن پاک نے بیان کر دیا نا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں
یہ جو حملے ہیں شیطان کے یہ اسی طرح کے ہی ہیں۔ تو ان حملوں سے خود کو ہم نے بچانا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ہم حقدار بن سکیں۔